بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل سے مچھلی کھانے کا اتفاق ہوا، لیکن مچھلی کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ سب سے اہم مسئلہ کہ مچھلی ذبح کیوں نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کھلائی تھی۔ پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مچھلی ذبح کے بغیر مسلمان کیوں کھاتے ہیں اور باقی جانور ذبح کر کے کیوں کھاتے ہیں۔ اس کا جواب سائنس دے رہی ہے کہ جو جانور کے اندر خون ہوتا ہے یہ بیکٹیریا اور باقی جراثیموں کی رہائش گاہ ہے۔ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو دل اور دماغ کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، دل زندہ رہتا ہے اور جسم کا سارا خون ذبح کی ہوئی شریانوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح گوشت حلال اور پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اگر ذبح نہ کرے جھٹکے سے جانور کی جان لی جائے تو دل بھی اسی وقت مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا سارا خون جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ وہ گوشت پھر کھانے کے قابل نہیں ہوتا، نہیں حلال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ذبح شدہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں۔ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے پورے جسم کا نظام اللہ کے خاص نظام کے تحت چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم کا سارا خون اس کے پانی سے باہر آتے ہیں، اس کے منہ میں جو ایپیکلاسٹ ہوتے ہیں اس میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا سارا گوشت جراثیم سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن پاک میں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرما دی ہے۔ اس کے بعد حدیث میں بھی ساری معلومات ہے۔ سائنس ہمیشہ سے اسلام کی مرہون منت رہی ہے۔ سائنس کی ابتدا ہی آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں کر دی تھی۔ مچھلی سردی کی خاص نعمت ہے۔ مچھلی کے فوائد بے شمار ہے۔ مچھلی کی کئی اقسام ہیں، لیکن اس کی ہر قسم جدا طبی خصوصیات پر مشتمل ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مچھلی کے طبی فوائد کا ذکر ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ غذائی اور طبی فوائد کی وجہ سے ہی مچھلی کے گوشت کی خاص طور پر اجازت عطا فرمائی۔ سفید مچھلی میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے، جبکہ تیل والی مچھلی میں غیر سیر شدہ چکنائی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، جو کہ کولیسٹرول کے تناسب کو خود بخود کم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس مچھلی کا استعمال انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 300 سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارے کمانڈر حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ہم ساحل بحر تک پہنچے تو ہمیں شدید بھوک نے آ لیا اور اس بھوک میں ہم نے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھائے۔ اتفاق سے سمندر کی موجوں نے ایک عنبر نامی مچھلی پھینکی جس کو ہم نے 51 دن تک کھایا اور اس کی چربی کا شوربہ بنایا، جس سے ہمارے جسم فربا ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مچھلی کی ایک پسلی کو کھڑا کر دیا اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کر کے اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزارا تو اس کے نیچے سے وہ بآسانی گزر گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مرد اور 2 خون حلال کیے گئے، مچھلی اور ٹھڈی، جگر اور طحال بستہ خون۔ مچھلی کو عربی میں سمک کہتے ہیں۔ اس کا گوشت اور تیل دل کے امراض، کولیسٹرول، موٹاپا، ڈپریشن، کینسر، جلد زخم اور دوسرے بہت سے امراض میں مفید ہے۔ مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا دل کے امراض میں ایک بہت مفید چیز ہے۔ مچھلی کا تیل ماں کی پیٹ میں بچے کی آنکھوں اور دماغ کی نشوونما میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔